بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 12واں باب ہے طریق المراد بالنصوص۔ سبق نمبر 1 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مراد پہچاننے کا پہلا طریقہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ فصل فی تعریف طریق المراد بالنصوص اعلم ان لمعرفت المراد بالنصوص طرقا منها ان اللفظ اذا كان حقیقتا لمعنى ومجازا لآخر فالحقیقت اولا۔ مثاله ما قال علماؤنا البنت المخلوقة من ماء الزنا یحرم علی الزانی نکاحها، وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یحل والصحیح ما قلنا لأنها بنته حقیقتا فتدخل تحت قوله تعالی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، ويتفرع منه الاحکام علی المذهبین من حل الوطی ووجوب المہر ولزوم النفقۃ وجریان التوارث وولایت المنع عن الخروج والبروز۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ یہ فصل نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں کے بارے میں ہے۔ آپ جان لیجئے نصوص کی مراد پہچاننے کے لیے کئی طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ لفظ جب اس کا ایک معنی حقیقی ہو دوسرا معنی مجازی ہو تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، وہ بچی جو زنا کے پانی سے پیدا ہوئی ہو، زانی پر حرام ہے کہ اس سے نکاح کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا اس لیے کہ یہ بچی اس زانی کی حقیقتاً بیٹی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت آئے گی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور اسی پر احکام متفرع ہوں گے دونوں مذہبوں کے اوپر، وطی کے حلال ہونے کا اور مہر کے وجوب کا، نفقے کے لازم ہونے کا، وراثت جاری ہونے کا، اور منع کرنے کی ولایت حاصل ہونے کا، نکلنے سے اور ظاہر ہونے سے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ امر اور نہیں کی تمام تر مباحث مکمل ہو چکی ہیں۔ صاحب شاشی رحمہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک فصل لے کر آئے ہیں، یعنی قرآن و حدیث کی مراد پہچاننے کے کون سے طریقے ہیں۔ تو یہ جو طریقے ہیں جس سے قرآن و حدیث کی مراد پہچانی جا سکتی ہے، ان میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے، کون سا طریقہ بہتر نہیں ہوگا، یہ ساری کی ساری بات انشاءاللہ اس فصل کے اندر آئے گی۔ آج کے سبق کے اندر یہ مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے جو پہلا طریقہ ہے ہم انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ نصوص کی مراد پہچاننے کے طریقوں میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اگر نص کا کوئی لفظ ہے جس کا ایک معنی حقیقی ہے دوسرا معنی مجازی ہے، تو معنی حقیقی مراد لینا یہ بہتر ہے بجائے اس کے کیا معنی مجازی مراد لیں۔ اس کی مثال جو ہمارے علماء نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بچی جو زنا کے پانی سے پیدا ہوئی ہو، زانی کا اس بچی سے نکاح کرنا حرام ہے۔ زانی نے مزنیہ کے ساتھ زنا کیا جس کے نتیجے میں بچی کی پیدائش ہوئی، یہ جو بچی ہے یہ زانی کے اوپر حرام ہے۔ یہ مذہب ہے حنفیہ کا، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے اختلاف کرتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زانی اپنی اس زنا سے پیدا شدہ بچی سے نکاح کرے تو ایسا نکاح کرنا حلال اور جائز ہے۔ تو یہ اختلاف ہے حنفیہ کا اور شوافیہ کا۔ وجہ اختلاف یہ ہے کہ زنا کے نطفے سے پیدا ہونے والی لڑکی، امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہاں پر جو بنات ہے یعنی بچیاں تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو۔ ان بچیوں کے اندر وہ زنا سے پیدا شدہ بچی نہیں ہے، کیونکہ بچیوں سے مراد وہ بچی ہے جس کا نسب باپ سے ثابت ہو، اور لڑکی کا جو نسب ہے وہ زانی سے کسی کے نزدیک بھی ثابت نہیں ہوتا ہے، لہذا جو لڑکی زنا سے پیدا ہوئی ہے زانی اس بچی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جبکہ حنفیہ کے علماء یہ فرماتے ہیں کہ بنت کے دو معنی ہیں، ایک معنی حقیقی ہے دوسرا معنی مجازی ہے۔ بنت کا حقیقی معنی تو یہ ہے کہ وہ بچی جو کسی آدمی کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، چاہے اس بچی کا نسب اس آدمی سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، یہ بنت کا حقیقی معنی ہے۔ مجازی معنی بنت کا یہ ہے کہ وہ لڑکی اس کا نسب اس آدمی سے ثابت بھی ہو، تو یہ مجازی معنی ہے بنت کا۔ تو اور اصول میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حنفیہ کا اصول یہ ہے کہ لفظ کے اگر دو معنی ہیں حقیقی اور مجازی معنی، تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مجازی معنی مراد لیا جائے۔ لہذا جب حقیقی معنی مراد لینا بہتر ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، تمہاری بیٹیوں سے نکاح کرنا تم پر حرام کر دیا گیا ہے۔ اس میں ہر قسم کی بیٹیاں اس کے اندر داخل ہوں گی، چاہے اس بچی کا نسب باپ سے ثابت ہو یا اس بچی کا نسب باپ سے ثابت نہ ہو۔ تو چونکہ یہ زنا سے پیدا ہونے والی بیٹی بھی حقیقی طور پر اسی شخص کی ہی بیٹی ہے، اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہے، لہذا زانی اس بچی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا ہے۔ عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ نصوص کی مراد معلوم کرنے کے طریقوں کے بارے میں یہ والی فصل ہے۔ آپ جان لیجئے نصوص کی مراد پہچاننے کے لیے طرق کئی طریقے ہیں، ان میں سے منہا، ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ لفظ کا جب ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو تو حقیقی معنی مراد لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کی مثال وہ ہے جو ہمارے علماء نے فرمایا، البنت المخلوقہ، وہ بچی جو پیدا شدہ ہو، من ماء زنا، زنا کے پانی سے، زانی پر حرام ہے اس بچی سے نکاح کرنا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حلال ہے، اور صحیح وہ ہے جو ہم نے کہا، کیونکہ یہ بچی حقیقی طور پر اسی زانی کی بیٹی ہے، لہذا یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تحت داخل ہوگی حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم۔ دونوں مذہب آپ پڑھ چکے ہیں، حنفیہ کے نزدیک بچی سے نکاح حرام ہے اور شوافی کے نزدیک بچی سے نکاح حلال ہے۔
لہذا دونوں مذہب کے اوپر الگ الگ احکام کی تفریح ہوگی۔ مثال کے طور پہ حنفیہ کے نزدیک چونکہ نکاح حلال نہیں ہے، اگر زانی نے اپنی بچی کے ساتھ نکاح کر بھی لیا تو تب بھی زانی کے لیے اس بچی سے وطی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نکاح کر بھی لیتے ہیں تو چونکہ یہ نکاح سرے سے جائز اور درست ہی نہیں ہے، لہذا نکاح کرنے سے مہر بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طرح نکاح کرنے سے نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر زانی نے نکاح کر لیا، بعد میں زانی فوت ہو جاتا ہے تو بچی کو وراثت میں سے بھی حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ نکاح درست نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ نکاح درست نہیں ہے، لہذا جو شوہر کو ولایت حاصل ہوتی ہے اپنی بیوی کے اوپر کہ بیوی کو باہر نکلنے سے، گھومنے پھرنے سے منع کر سکتا ہے، تو چونکہ یہ نکاح ہی صحیح نہیں ہے، لہذا اگر یہ بچی باہر نکلنا چاہتی ہے، گھومنا پھرنا چاہتی ہے تو اس کا باپ اس کو منع نہیں کر سکتا ہے۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ نکاح حلال ہے، نکاح جائز اور درست ہے، لہذا باتی کے لیے وطی کرنا بھی حلال ہے اور عورت کو مہر بھی دینا پڑے گا، عورت کے لیے نفقہ بھی لازم ہوگا۔ اگر خاوند کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کو وراثت میں سے بھی حصہ ملے گا، اور چونکہ نکاح درست ہے لہذا خاوند اپنی بیوی کو باہر نکلنے اور گھومنے پھرنے سے منع بھی کر سکتا ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ الْأَحْكَامُ، اسی کے اوپر احکام متفرع ہوں گے دونوں مذہب کے اوپر الگ الگ۔ مثال کے طور پہ وطی کا حلال ہونا یا حرام ہونا، حنفیہ کے نزدیک حرام ہے، شوافی کے نزدیک حلال ہے۔ وجوب مہر حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگا، شوافی کے نزدیک ہوگا۔ نفقے کا لزوم حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگا، شوافی کے نزدیک ہوگا۔ وراثت کا جریان کا مطلب جاری ہونا، یعنی بیوی کو وراثت میں سے حصہ ملنا، حنفیہ کے نزدیک نہیں ملے گا، شوافی کے نزدیک ملے گا۔ اور خاوند کو ولایت حاصل ہونا، منع کرنے کی نکلنے اور گھومنے پھرنے سے، حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگی، شوافی کے نزدیک ہوگی۔